السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں طبع کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول اے دل ٹھہر جا۔ اس کو تحریر کیا ہے کمل اکرم نے، اور اس کی آپ لوگ اب تک 12 اقساط سن چکے ہیں یا پھر پڑھ چکے ہیں، اور اب یقیناً 13ویں کس کو سننے یا پڑھنے کے شدت سے منتظر ہوں گے۔ تو جناب، ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملیں۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں اے دل ٹھہر جا، ایپیسوڈ 13۔ نازلی، دروازہ کھولو، میں ہوں فاران۔ باہر سے فاران کی آواز سن کر اسے لگا جیسے کسی نے تپتے صحرا سے اٹھا کر پرسکون چھاؤں میں لا کھڑا کیا ہو۔ وہ عائشہ بیگم کو دیوار سے ٹکا کر تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھولا تو سامنے ہی فاران ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ پاؤں میں سلیپر پہن رکھے تھے جبکہ بال بھی بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ اور نیند کے خمار سے بھری ہوئی تھیں۔ فاران بھائی، نازلی نے اسے دیکھتے روتے ہوئے پکارا تو اس کے طرز تخاطب پر فاران کے ماتھے پر بل پڑے۔ ایک بار پہلے بھی فون پر وہ اسے بھائی پکار چکی تھی۔ ایک ہاتھ کا تھپڑ کافی ہوگا یہ بتانے کو کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، سرد لہجے میں کہتا وہ اسے ایک طرف ہٹا کر اندر داخل ہوا، جبکہ پیچھے وہ آنکھیں میچتی شرمندگی سے مزید رو دی۔ فاران نے اس کو نظر انداز کیے عائشہ بیگم کو اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھا۔ ان کا جسم بے حد ٹھنڈا ہو رہا تھا اور وہ بے ہوش بھی تھیں۔ تبھی فاران انہیں ہسپتال لے کر جا رہا تھا۔ وہ ان کا فون سنتے ہی پولیس کو اطلاع کر چکا تھا اور اس کے پہنچنے تک پولیس بھی پہنچ چکی تھی۔ انہیں اندر آنے میں مشکل نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ چور اندرونی دروازوں کے لاک توڑ چکے تھے۔ انہوں نے عائشہ بیگم کے کمرے سے نقدی اور سونے کے زیورات چرائے تھے جو انہوں نے نازلی کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ وہ صرف 2 لوگ تھے، تبھی پولیس نے انہیں جلدی قابو کر لیا تھا۔ ان سے سارا سامان لے کر وہ فاران کے حوالے کر چکے تھے، جو وہ واپس لاکر میں رکھ کر چابی ساتھ لے آیا تھا۔ نازلی اسے باہر جاتا دیکھ کر ہوش میں آتی خود بھی دوپٹہ درست کرتی اس کے پیچھے باہر نکلی۔ گھر کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا، کوئی بھی چیز ٹھکانے پر نہیں تھی۔ کمرے کا فرش پر خون گرا ہوا تھا جسے دیکھ کر اس کا دل گھبرایا تھا۔ کمرے کی بگڑی حالت دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے بھونچال آ کر گزر گیا ہو۔ فاران نے عائشہ بیگم کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا تو نازلی بھی تیزی سے پیچھے بیٹھی۔ فاران نے اس سے مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی فاران نے ڈرائیونگ سنبھالی اور گاڑی کا رخ ہسپتال کی طرف کیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی عائشہ بیگم کو چیک اپ کے لیے لے جایا گیا تھا، جبکہ اب نازلی اور فاران کوریڈور میں موجود تھے۔ فاران نے نگاہیں موڑ کر نازلی کی جانب دیکھا جو سامنے دیوار کو گھور رہی تھی۔ اس کا چہرہ اور ناک رونے کے باعث سرخ پڑ گیا تھا، آنکھیں ہلکی ہلکی سوج گئی تھیں، وجود ابھی بھی لرز رہا تھا، شاید وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ فاران نے نظروں کا زاویہ واپس موڑ لیا۔ وہ جیتی یا مرتی، فاران کو اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ اس وقت وہ صرف عائشہ بیگم کے لیے فکر مند تھا۔ اب کیسی ہیں وہ؟ ڈاکٹر کے باہر آنے پر فاران تیزی سے ان کے قریب پہنچا۔ نازلی بھی اٹھ کر ان کے قریب آ گئی تھی۔ پیشنٹ کا بی پی بہت ہائی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے دماغ پر بہت دباؤ پڑا ہے۔ اگر انہیں یہاں لانے میں کچھ دیر اور ہو جاتی تو شاید ان کے دماغ کی رگ پھٹ جاتی، مگر خدا کا شکر ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس وقت وہ خطرے سے باہر ہیں، مگر کوشش کیجیے گا کہ انہیں کوئی بھی ٹینشن نہ دی جائے، بلکہ جہاں تک ہو سکے انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کا دماغ پرسکون رہے۔ ڈاکٹر نے فاران کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہا، کیا ہم مل سکتے ہیں ان سے؟ نازلی نے بے چینی سے سوال کیا۔ آپ ان سے مل سکتے ہیں، لیکن ان کو پرسکون رکھنے کے لیے نیند کا انجیکشن دیا گیا ہے اور اس وقت وہ نیند میں ہیں۔ ڈاکٹر کہہ کر آگے بڑھ گیا تو وہ دونوں ان کے کمرے کی جانب بڑھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے ہی عائشہ بیگم بیڈ پر لیٹی ہوئی نظر آئیں۔ وہ گہری نیند میں تھیں، ایک ہاتھ پر کینولا لگا ہوا تھا جبکہ چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ نازلی ان کے قریب رکھے اسٹول پر بیٹھتی نم آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ فاران نے ایک نظر عائشہ بیگم کو دیکھا اور پھر نازلی کو مخاطب کیا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں باہر بیٹھا ہوں، سپاٹ لہجے میں کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ نازلی بغیر جواب دیے بس عائشہ بیگم کو دیکھتی رہی۔
اس دن کے بعد سے یمان صبح جلدی چلا جاتا اور رات کو لیٹ آتا۔ اگر کبھی وہ جلدی آ بھی جاتا تو یا تو اپنے کمرے میں گھسا رہتا یا انوار صاحب کے کمرے میں۔ وہ اب نویرہ کے سامنے آنے سے گریز کرتا تھا۔ انوار صاحب کو اس کی یہ روٹین کچھ خاص پسند تو نہیں تھی، مگر وہ ان کی ہر بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا تھا، جس پر انہوں نے اسے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ نویرہ اس کا گریز سمجھ گئی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ یمان کے سامنے کم سے کم جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا دل یمان کو دیکھنے کا طلبگار ہونے لگتا تھا۔ صدیق کی چھٹیاں بڑھ گئی تھیں کیونکہ اس کی والدہ ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی تھیں۔ گھر کے کام اب بھی نویرہ ہی کے ذمے تھے، مگر یمان اب اپنے کام خود ہی کر لیتا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب انوار صاحب کی آواز پر بیگ ہاتھ میں تھامتا کمرے سے نکلا۔ آپ نے بلایا دادا؟ اس نے سنجیدگی سے ان سے پوچھا۔ ایک سرسری سی نگاہ اس سیاہ آنچل پہ بھی ڈالی گئی تھی جس کی مالکہ الماری میں منہ دیے نہ جانے کون سے خزانہ تلاش رہی تھی۔ میری دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، انوار صاحب نے بتانا شروع کیا۔ میں لے آؤں گا۔ یمان نے ان کی بات پوری سنے بغیر عجلت سے کہا۔ مجھے ابھی کھانی ہے وہ دوائی، کیونکہ صبح کے ہی وقت لینے کو کہا تھا ڈاکٹر نے۔ اگر ابھی نہیں لی تو طبیعت بگڑ جائے گی، اس لیے ابھی لے کر آؤ۔ انوار صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو یمان نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ میں لیٹ ہو جاؤں گا دادا، آج ایک امپورٹنٹ انٹرویو ہے۔ یمان کو سچ میں دیر ہو رہی تھی۔ اب صدیق تو ہے نہیں جس سے میں منگوا لوں۔ ایسا کرو نویرہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ لے آئے گی۔ ویسے بھی اسے کچھ دیر میں مارکیٹ بھی جانا ہے کچن کا سامان لینے۔ انوار صاحب نے نویرہ کی طرف اشارہ کرتے حل بتایا تو یمان نے گہرا سانس بھرا، جبکہ نویرہ گڑبڑا کر پلٹی۔ کوئی بات نہیں دادا، میں ابھی جا کر لے آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ یمان کچھ کہتا، نویرہ تیزی سے دوپٹہ درست کرتی کمرے سے نکلنے لگی۔ سیاہ دوپٹے کے سیاہی لباس زیب تن کر رکھا تھا، قمیض کے دامن میں بڑے بڑے سفید پھول بنے ہوئے تھے۔ چادر لے کر باہر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، یمان سنجیدہ لہجے میں کہتا باہر نکل گیا تو نویرہ نے آنکھیں میچیں۔ جاؤ بیٹا، اسے زیادہ انتظار کرنا پسند نہیں۔ انوار صاحب نے اسے وہیں جمے دیکھ کر کہا تو وہ ان کی دوائیوں والا نسخہ لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہاں سے اپنی چادر اٹھا کر اوڑھی اور باہر نکلی۔ یمان باہر ایک گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ آگے آ کر بیٹھو۔ وہ چپ چاپ کار کے پچھلے دروازے کو کھولنے لگی جب یمان کی سرد آواز پر بوکھلا کر آگے آئی۔ یمان نے دروازہ کھولا تو وہ اندر بیٹھ کر دروازہ بند کر گئی۔ سیٹ بیلٹ لگاؤ، یمان نے کہا تو وہ سیٹ بیلٹ باندھنے کی کوشش کرنے لگی مگر اس سے باندھا نہیں گیا۔ پہلے بھی وہ ایک بار اس گاڑی میں اسی سیٹ پر بیٹھی تھی لیکن سیٹ بیلٹ نہیں باندھا تھا، نہ ہی اس وقت یمان کا دھیان اس پر گیا تھا۔ مجھ سے نہیں ہو رہا۔ یمان کچھ دیر اسے سیٹ بیلٹ کے ساتھ جنگ کرتا دیکھتا رہا، پھر اس کی بھیگی آواز پر آگے کو ہوا اور سیٹ بیلٹ تھامی۔ اسے اپنے اتنے قریب پا کر نویرہ اپنی سانسیں روک گئی۔ اس کا بایاں گال بالکل نویرہ کے چہرے کے سامنے تھا کہ وہ ذرا سی آگے کو ہوتی تو اس کے لب یمان کے گال سے ٹکرا جاتے۔ بیلٹ باندھ کر یمان پیچھے ہونے لگا جب بے ساختہ اس نے چہرہ موڑا اور یوں اس کے اور نویرہ کے چہروں کے درمیان چند انچ کا ہی فاصلہ رہ بچا تھا۔ نویرہ کو لگا یمان یوں ہی رہا تو سانس گھٹنے سے اس کا دم نکل جائے گا۔ اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ ہاتھ بڑھا کر یمان کو خود سے دور کر دیتی۔ دوسری جانب یمان آج ایک بار پھر اس کے اتنے قریب آ کر انہی کیفیات کا شکار ہو رہا تھا۔ نویرہ کے بے چہرے کو دیکھتے دل بس یہیں ٹھہر جانے کو مچل رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے یمان کو محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی ہو۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تو اس کی سانسیں نویرہ کے چہرے سے جا ٹکرائیں۔ بے بسی کے مارے وہ اس سے کہہ بھی نہیں پائی کہ اس کی قربت اس کی سانسیں نکالنے کے در پہ ہے۔ ہاں، آنکھوں میں جمع ہوتی نمی اب آنسوؤں کی صورت گال پر ڈھلک آئی تھی، جس پر یمان پریشان ہو کر پیچھے ہوتا ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھانے لگا۔ اس کے پیچھے ہونے پر نویرہ نے بے ساختہ ایک گہرا سانس بھرا اور پھر ایک کے بعد ایک دوسرا سانس بھرتی وہ خود کو سنبھالنے لگی۔ یہ پانی پیو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یمان نے بوتل کا ڈھکن کھول کر پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ نویرہ کا گہرے گہرے سانس بھرنا اسے پریشان کر گیا تھا۔ آپ دور رہا کریں مجھ سے، میرے قریب مت آیا کریں، نویرہ نے پانی کی بوتل تھامے بغیر غصے سے کہا، مگر آواز بھر آ گئی تو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یمان جو پہلے پریشان تھا اب اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا۔ کوئی شوق نہیں ہے مجھے تمہارے قریب آنے کا، سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا میں، اپنے دل کی بے چینی کو دھتکارتے اس نے تلخ لہجے میں کہا اور غصے سے پانی کی بوتل باہر پھینک کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ روڈ پر آتے ہی اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی جس پر نویرہ رونا بھول کر سیٹ کو تھامتی خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ آہستہ چلائیں پلیز۔ وہ اس کے سرد چہرے کو دیکھتی ہک
جھٹلا کر بولی، مگر اس کے کہنے کا الٹا اثر ہوا کہ یمان نے گاڑی کی اسپیڈ مزید تیز کر دی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، نویرہ نے روتے ہوئے کہا تو یمان کے کانوں میں اس 12 سالہ بچی کی آواز گونجنے لگی، مجھے بچا لو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جانے کیا تھا اس آواز میں کہ وہ اپنے ہوش کھوتا گاڑی کی اسپیڈ کم کرنے کے بجائے مزید تیز کر گیا۔ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے بچا لیں۔ نویرہ مسلسل اسے ایک ہی بات کہہ رہی تھی، مگر اس کے کانوں میں بس اس لڑکی کی آواز گونج رہی تھی جو اس کی منقوہ تھی۔ اچانک دائیں جانب سے آتی گاڑی نے پیچھے سے ان کی کار کو ٹکر ماری تھی کہ یمان گاڑی سنبھال نہیں پایا تھا۔ گاڑی کا توازن بگڑا تو یمان نے بے ساختہ گاڑی کو بائیں طرف موڑا اور بریک لگانے کی کوشش کی، لیکن گاڑی سڑک سے اترتی سامنے موجود درخت سے جا ٹکرائی تھی۔ نویرہ اور یمان کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ یمان کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا، سیٹ بیلٹ کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی، مگر پھر بھی جھٹکا لگنے سے پورے جسم میں درد کی ایک لہر دوڑی تھی۔ یمان نے خود کو سنبھال کر نویرہ کو دیکھا جس کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے سیٹ بیلٹ کھولتے نویرہ کا چہرہ تھپتھپایا، اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا، شاید اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا۔ نویرہ، آنکھیں کھولو، ٹھیک ہو نا تم؟ اس کا گال تھپتھپاتا وہ بے قراری سے پوچھنے لگا، مگر جواب میں اسے مدھم سی بڑبڑاہٹ سنائی دی تھی، جسے سن کر وہ اپنی جگہ تھم گیا تھا۔ تم محافظ ہو نا؟ مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں۔ نویرہ کے الفاظ اس کو جھنجھوڑ کر رکھ گئے تھے۔ نویرہ، آنکھیں کھولو پلیز۔ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتا وہ ایک بار پھر اس کا گال تھپتھپانے لگا، لیکن وہ اب مکمل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ تف ہے تم پر یمان، خود کو کوستا وہ تیزی سے باہر نکلا۔ اپنے غصے میں وہ اس لڑکی کو تکلیف پہنچا جاتا تھا جو بالکل بے ضرر سی تھی۔ سڑک پر آ کر وہ ہاتھ ہلانے لگا تاکہ کسی سے مدد لے سکے۔ کئی لوگ اسے نظر انداز کیے گزرتے رہے جس پر وہ کڑھنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکا۔ 5 منٹ کے بعد ایک کار والا آخرکار اس کے قریب آ کر رکا۔ اس نے کار والے کو ساری سچویشن بتائی تو وہ اس کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو گیا اور کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ وہ تیزی سے نویرہ کی جانب آیا، دروازہ کھول کر اس نے اسے نکالا اور اسے باہوں میں بھرے کار میں بٹھا کر واپس مڑ کر اپنی کار کو لاک کیا اور نویرہ کے ساتھ بیٹھ کر کار کا دروازہ بند کیا۔ جلد ہی وہ اسپتال پہنچ چکے تھے۔ کار والا اسے ہسپتال چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یمان نویرہ کو باہوں میں بھرے ہسپتال کے اندر آیا تھا جہاں جلد ہی اسے چیک اپ کے لیے لے جایا گیا۔ یمان باہر بیٹھا انتظار کرنے لگا، اسے رہ رہ کر اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ ضرورت ہی کیا تھی اتنا غصہ کرنے کی؟ اگر اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ اسی لیے تو غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ غصے کی حالت میں انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، پھر نہ وہ اپنا نقصان دیکھتا ہے نہ سامنے والے کا۔ غصے کی حالت میں ہمیشہ چپ ہو جانا چاہیے یا غصے کو قابو کر لینا چاہیے تاکہ نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی نقصان سے بچایا جا سکے۔ نویرہ کے آخری الفاظ نہ جانے کیوں اس کے دل پر کھپ سے گئے تھے۔ یہ چند الفاظ اور دھندلی سی یادیں ہی تو اس کا قیمتی اثاثہ تھیں جو ہر وقت اس کے گرد ایک لکیر باندھے رکھتی تھیں، اور اس لکیر کو آج نویرہ نے توڑا تھا۔ اب اس کے کانوں میں اس 12 سالہ لڑکی کے نہیں بلکہ نویرہ کے الفاظ گونجنے لگے تھے۔ اتنا تو اس نے سونیا کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا جتنا نویرہ کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ وہ سب کچھ جو نویرہ کے لیے محسوس کرنے لگا تھا وہ سب کچھ اس نے سونیا کے لیے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جیسی بے چینی بے قراری وہ نویرہ کے لیے محسوس کرتا تھا ویسی ہی بے قراری اس کے دل میں صرف اپنی منقوہ کے لیے ہوتی تھی۔ عام سی نویرہ کے لیے جو سونیا کے حسن کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ یمان کے خیالوں کا حصہ تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے نویرہ کی بات بری کیوں لگی تھی کہ وہ اس سے دور رہے، لیکن اسے سچ میں برا لگا تھا کہ نویرہ نے ایسا کیوں کہا۔ وہ اپنے احساسات کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا، نہ ہی اب تک اپنی دلی کیفیات کو جان پایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے باہر آ گیا تھا اور یمان کو بتایا تھا کہ اس پریشانی کی کوئی بات نہیں، سر پر تھوڑی سی چوٹ لگی تھی اور اسٹریس سے وہ بے ہوش ہو گئی اور اب وہ ہوش میں ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر یمان سامنے والے کمرے کی جانب بڑھا جہاں نویرہ بیڈ سے نیچے پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ ماتھے پر بینڈیج کی گئی تھی جبکہ چہرے پر آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے۔ رنگت زرد پڑی ہوئی تھی جسے دیکھ کر یمان کو ایک بار پھر اپنی حرکت پہ افسوس ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ یمان نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تو اس کی آواز پہ نویرہ نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نویرہ کی آنکھوں میں شکوہ تھا جسے دیکھ کر یمان نظریں نہیں ہٹایا پایا۔ وہ دونوں کچھ پل ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے مگر پھر نویرہ اٹھ کھڑی ہوئی، چادر کو سر پر درست کیا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ کہاں جا رہی ہو؟ یمان نے بے ساختہ اس کا بازو تھاما تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ جانتی ہوں کہ آپ کو بہت نفرت ہے مجھ سے، لیکن یوں پل پل اذیت دینے سے بہتر ہے کہ آپ مجھے صاف کہہ دیتے تاکہ میں خود ہی نوکری چھوڑ دیتی۔ بھیگے سخت لہجے میں کہتی وہ اسے کوئی اور الگ ہی نویرہ لگی تھی اور نفرت
وہ اس سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ نویرہ میں یمان نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ درستگی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ اپنے لفظوں کی مار مارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، میں اب آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، اب بہتر ہوگا کہ آپ بھی مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ نویرہ سرد لہجے میں کہتی بھائی کی جانب بڑھنے لگی۔ دادا، یمان نے ایک بار پھر کچھ کہنا چاہا مگر نویرہ اپنی جگہ رکتی ایک بار پھر اس کی بات کاٹ گئی۔ مجھے آپ کی شادی کے بعد بھی وہاں سے جانا ہی تھا نا، تب بھی دادا کو آپ سمجھا دیتے، اب اگر یہ کام کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اب میرے پیچھے مت آئیے گا ورنہ زندگی میں کبھی چاہیں گے بھی تو میری شکل نہیں دیکھ پائیں گے۔ سنجیدگی سے کہتے آخر میں اس کا لہجہ پر اذیت تھا جسے یمان سمجھ نہیں سکا۔ وہ چلی گئی تھی جبکہ فاران وہیں کھڑا رہ گیا۔ یمان کو لگا اس کا دل خالی ہو گیا ہو، اسے اس کا جانا برا لگا تھا مگر کیوں وہ خود نہیں جانتا تھا، لیکن شاید ہی وہ جلد جاننے والا تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملوں گی آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔